بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد باب استحباب المال والعمر للطاعة عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواه احمد والدارمی وعن عبید بن خالد ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم آخى بین رجلین فقتل احدهما في سبيل الله ثم مات الاخر بعده بجمعة او نحوها فصلوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم قالوا دعونا الله ان يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله او قال صيامه بعد صيامه لما بينهما ابعد مما بين السماء والارض رواه ابو داود والنسائی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز اور بھائیوں، آج کے درس حدیث کے لیے مشکات شریف کا یہ باب منتخب کیا گیا ہے، باب استحباب المال والعمر للطاعت، مال کا اور عمر کا پسندیدہ ہونا طاعت کے لیے، یعنی مال کی محبت اور مال کی چاہت اور مال کی پسندیدگی اس لیے ہو کہ اس کو اللہ کی طاعت، اس کی خوشنودی، اس کی رضامندی اور دین کے کاموں میں خرچ کیا جائے تو یہ مال پسندیدہ ہے۔ اسی طرح جس کو عمر ملے تو عمر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور اس عمر کو بھی اللہ کی طاعت کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے جس کا مال جتنا زیادہ ہوگا اور جس کی عمر جتنی لمبی ہوگی، اگر وہ اپنی عمر کو اور اپنے مال کو اللہ کی طاعت اور دین کے لیے خرچ کر رہا ہے تو وہ قابل رشک ہے اور وہ دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اس باب کے اندر جو روایتیں آ رہی ہیں اس میں بعض روایتوں میں عمر کی زیادتی اگر طاعت کے لیے ہو تو اس کی پسندیدگی کو بیان کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں مال کی زیادتی اگر طاعت الہی کے لیے ہو تو اس کی پسندیدگی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ پہلی روایت جو میں نے پڑھی ہے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دوسرے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الناس خیر، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے اور آپ جواب ارشاد فرماتے تھے، اور اس سوال اور جواب کے ذریعے ہمارے اوپر علوم کے دروازے کھلتے تھے، معلومات میں اضافہ ہوتا تھا۔ اچھا، خاص طور سے عامی آدمی دیہات وغیرہ سے جو آنے والے ہوتے تھے، صحابہ ان کا انتظار کرتے تھے، کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی عربی آ جائے، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور آپ اس کا جواب عطا فرمائیں، کیونکہ جو حاضر باش حضرات تھے، مقربین تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسے حضرات، ان حضرات کو ہیبت معلوم ہوتی تھی، یہ زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی نیا آدمی آ جاتا تھا تو وہ خواہش ہوتی تھی کچھ پوچھے ہی، اور یہی معاملہ ہوتا ہے بزرگوں کے یہاں۔ ہم نے دیکھا ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے یہاں، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں، کہ کوئی اگر باہر سے کوئی آدمی آگے تو لوگ اس کو ٹھیل ٹھیل کے آگے کرتے تھے، پوچھو ویسے خود سے کوئی بات نہیں نکلتی، لیکن جب کوئی سوال کر دیتا ہے تو پھر باتیں آتی ہیں سامنے۔ تو ان کا پوچھنا بڑے کام کا پوچھنا تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے
آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جگہ جگہ وَيَسْأَلُونَكَ آتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے۔ یعنی وہ باتیں جن کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، آپ جواب دے دیتے تھے، اور جن چیزوں کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی تھی اس میں آپ انتظار فرمایا کرتے تھے، اور ان صحابہ کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ لے کر جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے، اور اس حوالے سے بھیجتے تھے کہ یہ لوگ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں، اس کا یہ جواب دے دیجئے۔ تو اللہ کا کرم ہے، ان سوالات و جوابات کو کتب احادیث کے اندر بھی محفوظ کیا گیا، اور آیات کریمہ کے اندر تو ہے ہی۔ چنانچہ یہاں بھی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ ای الناس خیرون، اچھا آدمی کون ہے؟ مقصد یہ تھا کہ آپ بتائیں تو ہم اس کو اختیار کریں، یا ہم اسی کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فرق مراتب قائم کریں۔ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے اچھا وہ آدمی ہے کہ جس کی لمبی عمر ہو اور اچھا عمل ہو، جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی ہو، اور اس نے اپنی عمر کو نیکی کے اندر اللہ کی طاعت کے اندر خرچ کیا ہو، تو یہ لمبی عمر نیک عمل کے ساتھ مل گئی جب، تو ایسا آدمی سب سے اچھا آدمی ہوگا۔ قال فأي الناس شر، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تو برا آدمی کون ہے، بدترین آدمی کون ہے؟ قال من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہوئی اور عمل خراب ہوا۔ یعنی موقع تو دیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے، لمبی عمر عطا فرمائی، لیکن اس نے اس عمر سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کی طاعت اور نیکی میں دین کے اندر خرچ کرنے کے بجائے اس کو گناہوں کے اندر صرف کیا، تو ایسا آدمی بدترین آدمی کہلائے گا۔ دوسری روایت دیکھیے، عبید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ باہر سے جب کوئی آدمی ہجرت کر کے آتا تھا تو اس کا مکہ میں کوئی ٹھکانہ تو ہوتا نہیں، مدینہ میں کوئی ٹھکانہ تو ہوتا نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دیتے تھے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا دینی بھائی ہے، اور صحابہ اس رشتے کو حقیقی رشتے سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ جیسا حقیقی بھائی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعی ہے تو سنا دوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے ہیں، جب یہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور حضرت سعد ابن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرما دیا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ تو حضرت سعد ابن ربیع کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو سعد ابن ربیع اپنے گھر لے گئے اور کہا بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو میرا بھائی بنایا ہے، لہذا میرے پاس جتنا باغ ہے، جتنی زمین ہے، جائیداد ہے، اور مدینہ والے جانتے ہیں کہ میں یہاں کے خوشحال ترین لوگوں میں سے ہوں، میرے پاس بہت زمین جائیداد باغات ہیں، آج سے آدھا سب تمہارا، اور میری دو بیویاں ہیں، تم ان میں سے جس کے بارے میں کہو میں اس کو طلاق دے دوں، اور عدت گزر جائے تو تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ نہیں کسی ایک بیوی سے پریشان تھے، تنگ آ رہے تھے، چھٹکارا چاہتے تھے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان دونوں میں سے جس کو کہو میں فارغ کر دوں، طلاق دے دوں، اور عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ جیسے ان کی طرف سے ایثار، اتنا ہی ان کی طرف سے استغنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا بارک اللہ فی مالک و اہلک، بھائی اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے اور تمہارے اہل میں بھی، گھر والوں میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میں تو مکے میں تجارت کیا کرتا تھا، مجھ کو مدینے کے بازار کا راستہ بتا دو، یہاں کی بازار کہاں ہے؟ انہوں نے بتلا دیا، بازار تشریف لے گئے، کچھ سامان بیچا، کچھ خریدا، کچھ بیچا، کچھ خریدا، چند دنوں کے اندر کچھ کما لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑے کے اوپر کچھ پیلا پیلا سا دھبا نظر آ رہا ہے، زعفران جیسا،
جو رنگ عورتیں استعمال کرتی تھی، کپڑے کے اوپر کچا رنگا جاتا تھا، عورتیں پہنتی تھی، یہ دھبا جو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خاتون کے ساتھ سوئے ہیں، اختلاط ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی شکل یہی ہوگی انہوں نے نکاح کیا ہوگا۔ آنے فرمایا محیم کیا ہے عبدالرحمن یہ کیا ہے؟ ان کا تزوجت حضرت میں نے نکاح کیا ہے۔ آنے فرمایا کس سے نکاح کیا ہے؟ کہا ایک انصاری خاتون سے نکاح کیا ہے۔ کہ کتنے مہر پر نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا علی نواتن من ذہب، 5 درم کے وزن کے برابر سونا مہر کے اندر دیا ہے۔ یعنی چند روز میں انہوں نے کمائی بھی کر لی اور نکاح بھی کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی۔ تو میں یہ مواخات کا رشتہ جس کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرما دیتے تھے، وہ بالکل سگے بھائی کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ یہاں روایت میں اس کا چونکہ تذکرہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان مواخات کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، ان دونوں میں سے ایک اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جہاد میں گیا اور شہادت ہو گئی۔ ثم مات الآخر بعدہ بجمعۃ او نحوها، پھر دوسرے کا انتقال ہوا 1 ہفتہ بعد یا تقریباً 1 ہفتے کے قریب، کچھ کم و بیش، ہفتہ 10 دن کے بعد دوسرے کا انتقال ہوا، شہادت نہیں ملی، گھر انتقال ہوا۔ فصلوا علیہ، لوگوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ میں پہلے تکبیر کے بعد دعائے ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور آخری تکبیر کے بعد دعا کی جاتی ہے، دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ ہم لوگ چونکہ اہل زبان نہیں ہیں، اس لیے ایک دعا یاد کر لی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، آسانی کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مختلف دعائیں منقول ہیں، مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا، اور مختلف درجات بلند ہونے کی دعا، غلطیوں کے معاف ہونے کی دعا۔ تو جب لوگوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، بعد والے کی، تو آج فرمایا کہ ما قلتم، تم لوگوں نے نماز جنازہ میں ان کے لیے کیا دعا کی ہے؟ یہ بعد میں انتقال ہونے والے کے لیے تم لوگوں نے کیا دعا کی تھی؟ قالوا دعونا للہ، دعونا اللہ ان یغفر لہ ویرحمہ ویلحقہ بصاحبہ، ہم لوگوں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور ان پر رحم فرمائے، اور ان کو ان کے ساتھی کے برابر مقام عطا فرما دے۔ ان کے ساتھی جن کا 1 ہفتہ پہلے شہادت جن کو ملی تھی، ان کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں تک پہنچا دے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کا درجہ ان سے بہت کم ہے، کیونکہ ان کو شہادت ملی ہے، ان کو بستر پر ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ دعا کی کہ اللہ ان کو ان کے ساتھی کے ساتھ ملا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ أَوْ قَالَ صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ۔ اچھا، تو ان کے انتقال کے بعد انہوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ نماز کہاں جائے گی؟ جتنا عمل کیا وہ عمل کہاں جائے گا؟ یا یہ فرمائیں کہ جتنے روزے رکھے وہ روزے کہاں جائیں گے؟ نفلی روزے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے رمضان کا روزہ ہو۔ مطلب یہ کہ جو روزے، جو نماز اور جو عمل انہوں نے ان کے بعد کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کا مرتبہ ان سے بڑھ گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کو شہادت ملی ہے، ان کو طبعی وفات ملی ہے، لیکن یہ جو ہفتہ 10 دن ان کو عمل کا ملا ہے، اس مدت میں جتنے اعمال انہوں نے کیا ہے، ان اعمال کی وجہ سے ان کا درجہ بڑھا ہوا۔ کتنا بڑھا ہوا ہے؟ فرمایا لما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ شہادت پانے والے کے مقابلے میں اس کا مقام اتنا بلند ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے جتنے لمحات بھی مل جائیں، 1 دن مل جائے، 1 رات مل جائے، 1 گھنٹہ مل جائے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔
اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے ٹال کے نہ رکھیں۔ جتنا وقت ملے، جتنی عمر ملے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کا فضل سمجھ کر اس کو کارآمد بنا لینا چاہیے، نیک اعمال کے اندر اس کو خرچ کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر اس کے مقابلے میں زیادہ نیک آدمی جو دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما کر اس کا درجہ اس سے آگے بڑھا دے۔ وعن ابی کبشۃ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوه فاما الذی اقسم علیہن فانه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر علیہا الا زادہ اللہ بها عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأما الذي أحدثكم فاحفظوه فقال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فأجرهما سواء وعبد رزقه الله فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته وبزرهما سواء رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح۔ بڑا لمبی روایت ہے اور بڑی جامع روایت ہے، مستقل ایک روایت، اتنا مضمون ہے کہ اس کو ایک مجلس کے اندر صرف اس کو بیان کرنا چاہیے۔ ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگو سنو، میں تین باتیں تو تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں، تین بات قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، اور تم سے میں ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، ایک بات بیان کرتا ہوں، اس کو یاد رکھو، محفوظ رکھو۔ تین باتیں قسم کھا کر کہتا ہوں اور ایک بات اور بتلاتا ہوں، ان کو یاد رکھو۔ وہ بات جس کی میں قسم کھاتا ہوں، تین باتیں جس کی میں قسم کھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں صدقہ کرنے سے کسی بندے کا مال گھٹتا نہیں ہے۔ اب دیکھیے دنیا والوں کی نگاہ میں تو جتنا صدقہ کرے گا اتنا پونجی میں سے جائے گا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود میں بظاہر رقم آتی ہے اور صدقہ دینے میں چاہے صدقہ نافلہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، رقم نکلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں۔ وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے کسی بندے کا مال گھٹے گا نہیں، اس کے اندر برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے۔ نمبر 2، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا، جس بندے پر کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، جس بندے کے ساتھ بھی ظلم کیا گیا اور اس نے اس کے اوپر صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ ظلم کو برداشت کر لینا، معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، اس سے عزت جاتی نہیں، عزت بڑھتی ہے۔
دیکھنے میں تو دنیا والوں کی نگاہ میں تو عزت گھٹی، مار کھا کے چلا گیا، گالی سن کے چلا گیا، کچھ بول نہیں پایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ نتیجے کے طور پر اس کی عزت بڑھے گی، وہ معزز بنے گا، اور جب یہ معزز بنے گا تو جس نے ظلم کیا ظاہر بات ہے کہ وہ ذلیل ہوگا۔ تیسری بات جو آپ نے قسم کھا کر کہی ہے، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جس بندے نے بھی سوال کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھولیں گے۔ ذرا سی پریشانی آئی، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، میری مدد کرو، میرا کام بنا دو۔ انتہائی مجبوری نہیں ہے، کام چل سکتا ہے، لیکن سوال کی عادت ڈال لے۔ ان کے پاس گیا، ان کے پاس گیا، ہاتھ پھیلایا، ضرورت کی گہار لگائی۔ فرمائے کہ جو اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر کبھی وہ آسودہ نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کے سامنے ضرورتیں منہ کھولے کھڑی رہیں گی، رقم چاہے کتنی اس کے پاس آ جائے لیکن فقر سے اس کو نجات نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى القلب، کہ غنا اور خوشحالی اور مالداری ساد و سامان کی زیادتی سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ غنا قلب کی بے نیازی کا کام ہے، دل کے استغنا کا نام ہے۔ تو جب سوال کا دروازہ کھولے گا آدمی تو دل کا استغنا ختم ہو جائے گا، اور جب دل کا استغنا ختم ہو جائے گا تو فقیر رہے گا، ہمیشہ وہ ننانوے کے چکر میں پڑا رہے گا، کبھی اس کی حرص اور اس کی طمع پوری نہیں ہوگی۔ یہ تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی، ان سے سچا کون ہو سکتا ہے، پھر قسم کھا کر فرما رہے ہیں اب بھی اگر ہمارے دل کے اندر نہ اترے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ فرمایا کہ جو بندہ بھی صدقہ کرے گا اس کے مال میں ضرور اضافہ ہوگا، اور جس بندے پر ظلم کیا گیا اور اس نے صبر سے کام لیا اس کی عزت ضرور بڑھے گی، اور جو شخص سوال کا دروازہ کھولے گا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اور وہ بات جو میں تم سے بیان کرتا ہوں اور تم کو اسے یاد کرنا ہے، جو اس باب سے متعلق ہے، جو عنوان چل رہا ہے، فرمایا اس کو میں بیان کرتا ہوں تم اس کو یاد کرو۔ فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا چار طرح کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے افراد چار طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ چار کون کون ہیں؟ فرمائے ایک تو وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا۔ علم سے مراد عالم دین ہونا شرط نہیں ہے، دین کا علم ہے اس کے پاس، وہ مال کمانے کا صحیح راستہ بھی جانتا ہے اور کہاں خرچ کرنا چاہیے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور نیت کیا ہونی چاہیے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہ عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، یعنی دین کا علم اس کے پاس ہے۔ مال بھی اللہ نے خوب عطا فرمایا اس کو، اور علم بھی خوب عطا فرمایا۔ فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور علم عطا فرمایا، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اپنے اس علم کی روشنی میں اس مال کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کیا مطلب؟ صحیح طریقے سے کماتا ہے اور صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ یہی تو ہے مال کے دو استعمال تو ہے، نہ کمانے میں ناجائز اور حرام راستہ اختیار کرتا ہے، نہ خرچ کرنے میں غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے اس علم کے ذریعے سے مال کے اندر اللہ سے وہ ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ وَيَصِلُ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کرتا ہے، جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتے کے ہو، دور کے رشتے کے ہو، ان کی مدد کرتا ہے۔ جو مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مستحق زکوٰۃ غربا ہی کو تلاش کیا جائے، جو مستحق زکوٰۃ ہے ان کی زکوٰۃ سے مدد کی جائے، جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ صلہ رحمی میں یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ وہ محتاج ہیں تو ان کی مدد کی جائے،
بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہدیہ پیش کرنا، تحفہ پیش کرنا، اور ان کی ضرورتوں کے اندر کام آنا، یہ سب صلہ رحمی میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داریوں کو جانو، میرا کون رشتہ دار ہے، کون ننیالی رشتہ دار ہے، کون دنیالی رشتہ دار ہے، میرے خاندان کے کون کون لوگ ہیں۔ تعلموا من انسابکم، اپنے رشتہ داریوں کو جانو جس کے ذریعے تم صلہ رحمی کر سکو۔ صلہ رحمی صرف ایک دو پشت تک نہیں، بہت اوپر تک جاتی ہے، کئی پشت تک رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ صلہ رحمی کے مستحق ہوتے ہیں درجہ بدرجہ۔ تو وہ چونکہ مال والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، تو اللہ سے ڈر کر مال کماتا ہے، اللہ سے ڈر کر مال خرچ کرتا ہے، اور اس علم کی روشنی میں وہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ، اور اس مال میں اللہ کے لیے اس کے حق کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے، کن کن کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ خرچ کرے گا، تو یہ استحباب المال کی شرح ہوئی۔ ابھی جو اوپر روایت آئی تھی وہ استحباب العمر کی شرح تھی، دو چیزیں تھی نا، مال کا پسندیدہ ہونا طاعت کے لیے اور عمر کا پسندیدہ ہونا طاعت کے لیے۔ تو زیادہ عمر ملے اور طاعت کی توفیق ملے، اس کے لیے دو حدیث اوپر آئی، اور زیادہ مال ملے اور اللہ کی طاعت کی توفیق ملے، وہ شخص کیا ہے، کیسا ہے؟ فرمایا کہ فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے اونچے درجے والا ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، سب سے اونچے درجے والا ہے، اور سب سے اونچے درجے والا بنا دو چیزوں کے مجموعے سے، مال بھی اس کے پاس ہے اور دین کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اپنے دینی علم کو رہنما بناتا ہے۔ اور کیا کیا کرتا ہے، وہ تین باتیں بتلا دی گئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرتا ہے مال کے سلسلے میں، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ کے لیے اس کے اندر عمل کرتا ہے، مواقع تلاش کرتا رہتا ہے کہاں خرچ کروں، کہاں خرچ کروں، کہاں خرچ کروں۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ بندہ سب سے اونچے درجے والا ہے۔ نمبر دو، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، دوسرا وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا ہے۔ علم دین ہے، وہ جانتا ہے کہ مال کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے، کیسے کمانا چاہیے، اس کے ذریعے کیا کیا نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن وہ نیت کا سچا ہے، اس کی پکی نیت ہے۔ کیا نیت ہے؟ یقول، وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، نمبر ایک والے کی طرح۔ یہ صرف زبان کا بول نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، سچی پکی نیت، دل کا ارادہ اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال عطا فرماتے تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، انہی جگہوں پہ خرچ کرتا جہاں پہ یہ بندہ خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کا درجہ کیا ہوگا، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہے، ایک کو خرچ کرنے کی بنا پر اور ایک کو حسن نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ بغیر خرچ کیے ہوئے اس کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ ایسے اجر کو انعامی اجر کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے والے کا تو اجر ضابطے کا ہوا، عمل کیا اجر پایا، اور اس کو انعام کے طور پر اس کی حسن نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس عمل کے بغیر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری بات یاد آئی، اگر کسی شخص کی نیت پختہ ہو اور کسی معنی کی وجہ سے عمل نہ کر سکے تو اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ جیسے اعتکاف ہے نا، اعتکاف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب ویجی له من العمل ما کان یعمله او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معتکف ایک تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے، دوسرے جتنے کام وہ کرتا تھا وہ سارے کام اس کے نامہ اعمال میں جاری رہیں گے، چونکہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔
اگر یہ مسجد کے باہر ہوتا تو فلاں کے انتقال میں جنازے میں ضرور جاتا، فلاں کی بیماری میں مزاج پرسی کے لیے ضرور جاتا، فلاں کی پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے ضرور جاتا۔ اس کی نیت ہے، ارادہ ہے، لیکن اعتکاف کی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام چیزوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر مالداری کے زمانے میں کوئی نیک عمل کرتا تھا لیکن غربت آ گئی، اب نہیں کر پاتا، اور نیت کی ہے کہ اگر ہوتا تو میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ جو آدمی صحت کے زمانے میں کوئی کام کرتا تھا، کوئی جنازہ نہیں چھوڑتا تھا، کسی کی عیادت ترک نہیں کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا، گھر سے باہر نہیں نکل پاتا، تو ایسے جتنے لوگ کہ جن کی عیادت کے لیے یہ جاتا، یہ جن کی بیمار مزاج پرسی کے لیے جاتا، یہ جن کے جنازے میں جاتا، ان سب اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایک شخص ہے جو اپنے مقام پر رہتا ہے تو سارے عمل کرتا ہے، سفر میں چلا گیا، مسافرت کی وجہ سے ان اعمال سے وہ محروم رہ گیا، اس کو اس کے سارے عمل کا ثواب ملے گا۔ یہ مضامین حدیث سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیت اور پختہ نیت بڑی اونچی چیز ہے۔ ایک شخص مال خرچ کر کے افضل المنازل پہ پہنچا ہے، ایک سچی نیت کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچ رہا ہے۔ دو ہو گئے۔ نمبر 3 فرمایا کہ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے لیکن علم دین نہیں دیا ہے، دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے، بس دولت والا ہے، سیٹ ہے، پیسے خوب اس کے پاس ہے، لیکن دینداری اس کے پاس بہت نہیں، بالکل نہیں ہے۔ فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اٹکل پچو، ٹامک ٹوئیاں جس کو کہتے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مارتا، تخبط کہتے ہیں بغیر راستہ جانے ہوئے قدم بڑھاتے چلنا، کبھی ادھر پہنچ گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی یہاں ٹھوکر کھا لی۔ وہ اندھا بن کے چل رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے اپنے مال کے سلسلے میں، کیونکہ اس کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے، علم کی بینائی نہیں ہے۔ مال ہے، اور مال ہے تو خرچ بھی ہوگا، کمائے گا بھی، خرچ بھی کرے گا، تو نہ کمانے میں اس کے دینداری ہے، نہ خرچ کرنے میں اس کے دینداری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال ہے اس کے پاس لیکن دین نہیں ہے، علم دین نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ حیران رہتا ہے، بے راہ رہتا ہے اپنے مال میں، لا علمی کی بنا پر، لا یتقی فیہ ربہ، نہ تو اس مال میں اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اسے اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز، اللہ راضی ہو کے ناراض ہوں گے، ولا یصل فی رحمہ، نہ اس مال کے ذریعے وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ولا یعمل فی بحق، نہ اس مال میں وہ کوئی حق ادا کرتا ہے اللہ کا۔ فہذا بأخبث المنازل، جیسے وہ افضل المنازل پہ تھا، یہ اخبث المنازل، سب سے گھٹیا درجے کے اندر آ گیا کہ مال دیا تھا اللہ نے اس کو، چاہتا تو صحیح راستے پر خرچ کرتا، مگر چونکہ دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے، حاصل نہیں کیا اس نے علم، سیکھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، اس لیے اس کا مال بجائے نیکی کے غلط راستے پر گناہوں کے کمانے میں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ بھی اخبث المنازل ہے۔ اب چوتھے پر آ جائیے، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، چوتھا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا۔ فَهُوَ يَقُولُ، وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِي بِعَمَلِ فُلَانٍ، وہ اس فاسق مالدار کو دیکھ کر حسرت کرتا ہے، بڑی عیاشی کر رہا ہے، بڑے مزے میں ہے، یہ گلچھرے اڑا رہا ہے، میرے پاس جو پیسے ہوتے تو میں بھی یہی کرتا۔ جتنے گناہ وہ کر رہا ہے مال والے، جس میں مال خرچ ہوتا ہے، یہ مال سے محروم ہونے کے باوجود حسرت سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا کاش تو میں بھی اسی طرح عیاشی کرتا، میں بھی اسی طرح خرچ کرتا۔ فرمایا کہ فَهُوَ نِيَّتُهُ وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، اس کی بھی نیت کا اعتبار ہوگا اور دونوں کا بوجھ یکساں ہوگا۔ جب نیت قصد اور پختہ فیصلے کے درجے میں پہنچ جائے تو نیت پر بھی مواخذہ ہوتا ہے،
اگر صرف ارادہ ہو اور عمل نہ ہو تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی نیت پختہ قصد کے درجے میں پہنچ جائے تو نیکی کی نیت پر ثواب ملتا ہے اور بدی کی نیت پر گناہ بھی ہوتا ہے۔ ایک روایت پیش کروں، اس بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک حدیث ہے، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر بھیڑے تو جو قتل کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو قتل کیا جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ دو مسلمان ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر قاتلانہ حملہ کر رہے ہیں۔ ایک کا حملہ کامیاب ہو گیا، ایک مارا گیا، ایک مر گیا۔ حضور فرماتے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا ھذا القاتل فما بال المقتول، حضرت یہ تو قاتل ہے جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل اخیہ، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے قتل کا حریص تھا، یعنی جتنی پختہ نیت سے یہ آیا تو اس کو قتل کرنے کے لیے، اتنے ہی پختہ ارادے کے ساتھ وہ بھی آیا تھا، اور جتنا اس کے بس میں تھا وہ کیا۔ اس نے تلوار لایا، مقابلے پر آیا، تلوار چلائی، کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو عمل نہیں ہے لیکن پختہ نیت ہے تو وہ بال کے اندر پکڑا گیا۔ تو یہ جو چار قسم کے لوگ آئے ہیں، اس میں سب سے بہتر جس کو قرار دیا گیا وہ کون ہے؟ جس کو اللہ نے مال کے اعتبار سے بھی نوازا ہے اور علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مالداری اور دینداری میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ جو پیسے والا ہوگا وہ دیندار نہیں ہو سکتا، وہ دنیا دار ہے، یہ غلط ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی بڑے خوشحال لوگ رہے۔ ابھی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی دولت تھی ان لوگوں کے پاس۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے اور ان کی میراث تقسیم ہونے لگی تو ان کی 4 بیویاں تھیں۔ بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر صاحب اولاد ہو تو 1/8، یعنی اگر 8 لاکھ ہے تو 1 لاکھ بیوی کا ہوگا۔ اگر ایک بیوی ہے تو پورا وہ پا جائے گی، 2 ہوگی تو اسی لاکھ میں سے تقسیم کیا جائے گا، 4 ہوں گے تو ان کو اسی میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان کی 4 بیویاں تھیں۔ ان بیویوں نے کہا کہ ہمیں میراث نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف 80 ہزار دینار دے دیا جائے، ہم اپنا حصہ چھوڑ دیں گے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، یعنی میراث تو ان کی پتہ نہیں کتنی بنتی۔ اس کو سراجی کی اصطلاح میں تخارج کہتے ہیں۔ تخارج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی وارث معمولی سی چیز لے کر اس میں سے نکل جائے کہ مجھے حصہ نہیں چاہیے، مجھے بس اتنا دے دو۔ تو ان 4 بیویوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ ہم کو حصہ نہیں چاہیے، میراث آپ لوگ تقسیم کر لیجئے، اولاد بانٹ لے، ہم کو تو صرف 80 ہزار دینار دے دیا جائے۔ 1 دینار سونے کا سکہ 20 قیراط کا ہوتا ہے، جو 1 تولہ سے زیادہ ہوا۔ 1 تولہ سونا آج کل 50 ہزار سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ 1 دینار اگر 50 ہزار کا ہے تو 80 ہزار دینار کی رقم آج کے زمانے میں کتنی بنے گی؟ پھر اتنا 4 جگہ اس سب کو جوڑ دیجئے۔ یہ چاروں مل کر جو بیویوں کو مل رہا ہے یہ ان کا حصہ نہیں ہے، کہتے تھوڑا سے دے دو باقی چھوڑ دیا۔ اب بتائیے کہ ان کے پاس کتنی دولت تھی، لیکن اس کے باوجود کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ دنیا دار کہلائیں گے، ہر نیکی کے موقع پر سب سے آگے ہوتے تھے خرچ کرنے میں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مشہور واقعات ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سب کچھ اٹھا کے لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا سادہ سامان لے کر آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا 100 اونٹ سواری توشہ اور پورے سادہ سامان کے ساتھ، بس آدمی کو سوار ہونا ہے، نکلنا ہے۔ آپ نے ان کو دعا دی،
پھر دوبارہ اپیل فرمائی، انہوں نے فرمایا 200 اونٹ، آپ نے پھر دعا دی، پھر آپ نے اپیل فرمائی، فرمایا 300 اونٹ۔ اب بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ یہ ہر مرتبہ کا نیا ہے، یعنی 100 اور 200 اور 300 تو 600 اونٹ ہوئے، اور اگر اسی میں اضافہ ہو رہا ہے تو 300 اونٹ ہوئے۔ یہ ایک مجلس کے اندر یہ دے رہے ہیں، اور نہ جانے کتنا کام کیا ہے۔ مدینہ میں ایک کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا، اور مدینہ میں میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی، وہ اس میں سے مسلمانوں کو پانی لینے نہیں دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما خریدے اور اپنا ڈول عام مسلمانوں کے ڈول کے برابر بنائے، یعنی کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے اور اپنا بھی اس میں اتنا ہی حصہ رکھے جتنا ایک عام مسلمان کا ہوتا ہے۔ اس یہودی نے اس کی قیمت بہت زیادہ رکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے آدھا کنواں خریدا۔ آدھا کنواں کا مطلب یہ کہ ایک دن ہم لوگ سارے پانی نکالیں گے، ایک دن تم نکالنا، پھر اس کے بعد بقیہ آدھی قیمت دے کر پورے کنواں کو خرید لیا، مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ بڑی رقم خرچ کی ہے، غنی کہلاتے تھے عثمان غنی۔ اس لیے یہ جو بعض لوگوں کا تصور ہے کہ اگر کوئی کاروبار کے اندر محنت کر رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، دنیا دار آدمی ہے، ایسا نہیں۔ یہی چیز ہے جس نے مسلمانوں کو آج پسماندہ بنا دیا ہے۔ اس ملک کے اندر بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، نہ تجارت میں، نہ صنعت میں، نہ کاروبار میں، کسی چیز میں ان کے پاس اولیت کا مقام نہیں ہے، مونوپولی ان کے پاس نہیں ہے۔ اس ملک میں رہنا ہے تو ترقی کرنی ہوگی۔ ایک موضوع اور بھی ہے تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں، اس کو اپنے موقع پر انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، لیکن یہ عنوان جو آگے آئی استحباب المال والعمل للطاعہ، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دینداری کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے ساتھ ساتھ کہ ایک نماز نہ چھوٹے، ایک فریضہ نہ چھوٹے، کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کیا جائے، کہیں سے سود نہ لیا جائے، کہیں سے بے ایمانی نہ کی جائے، نہ کہیں سے دھوکہ دیا جائے۔ جتنی چیزیں تجارت کو غلط کرنے والی ان سب سے پورے طور سے بچتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی تجارت کی جائے۔ کوئی ایسی حد نہیں ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد بندش قائم ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے ملت کا فائدہ ہوگا۔ ابھی جو 40 لاکھ کمائے گا وہ 1 لاکھ زکوٰۃ نکالے گا، جو 40 کروڑ کمائے گا وہ 1 کروڑ زکوٰۃ نکالے گا۔ اس سے فقراء مساکین کی مدد ہوگی، اور جو 1 کروڑ زکوٰۃ نکالے گا تو وہ اسی اعتبار سے دین کے دوسرے کاموں کے اندر، ملت کے دوسرے کاموں میں خرچ کرے گا، اسپتال بنائے گا، اسکول بنائے گا، مدرسے بنائے گا، مسجد بنائے گا، رشتہ داروں کی، دوسروں کی ضرورتوں میں کام آئے گا۔ اس لیے اس کو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ تجارت کے لیے یا صنعت و حرفت کے لیے محنت کرنا یہ دینداری کے خلاف ہے۔ ہاں میں پھر دہراؤں گا، یہاں دونوں چیزیں چل رہی ہیں، طاعت کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اچھا تاجر بن گیا اور اسی حساب سے دینداری اس کے اندر گھٹنے لگی، مزاج بدل گیا، رعونت آ گئی اور اپنے کو بڑا سمجھنے لگا، تو پھر یہ اس کے لیے تباہی کا سامان ہے۔ مال کی جن کی نظیر پیش کی جا رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے آپ کو صحابہ کرام سے الگ نہیں سمجھتے تھے، اپنے کو انہی میں کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ مال سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ بہرحال ان روایات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال عطا فرمائے، عمر عطا فرمائے، تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور ایک ایک پیسہ قیمتی ہے۔ اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے اور رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل وکیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اسے کام لے لیتے ہیں۔ استعملہ
اس کو استعمال فرما لیتے ہیں، اس سے کام لے لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے استعمال فرما لیتے ہیں؟ فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، مرنے سے پہلے اس کو عمل صالح کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا توفیق ملتی ہے۔ اس میں اور بھی روایتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ بھائی آج 25ویں شب ہے، 21ویں گزر گئی، 23ویں گزر گئی، 25ویں آئی ہے، اب 27ویں 29 آگے آئے گی۔ اس اعتبار سے شب قدر کے سلسلے کی راتوں میں یہ درمیانی رات ہے۔ عام طور سے لوگ اہتمام کرتے بھی ہیں، اس لیے ہمیں اگر ہم وقت فارغ کر کے یہاں آئے ہیں تو ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہی مضمون چل رہا ہے کہ مال اور عمر ان کو طاعت کے لیے استعمال کرنا پسندیدہ ہے۔ عمر کیا چیز ہے بھائی؟ عمر تو لمحات کے مجموعے کا نام ہے نا۔ 60 سال کی یا 70 سال کی عمر ہوئی تو ہر سال کے مہینے ہوں گے، ہر مہینے کے ہفتے ہوں گے، ہر ہفتے کے دن ہوں گے، ہر دن کے گھنٹے ہوں گے، ہر گھنٹے کے منٹ ہوں گے۔ یہ ہر منٹ عمر کا ایک حصہ ہے، اور ایک منٹ کا گزرنا بھی زندگی کا ایک لمحے کو ختم کر دینے والا ہے، اور جو چلا گیا وہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ اعتکاف کے اندر ہیں ان سے خاص طور سے گزارش ہے اپنے وقت کی قدر کریں۔ باتیں کرنا، مجلس سازی کرنا، ادھر گپ شپ میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ نہ مسجد کے احترام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، نہ اس قیمتی رات کے ادب کے ساتھ۔ اس لیے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ناشتہ لگ رہا ہے، اس سے فارغ ہو جائیں گے لوگ، اور پھر سارے کے سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے معمولات کے اندر آ کر شامل ہو جائیں گے۔ مواخات کے ذریعے انصار و مہاجرین میں زمین و جائیداد کی باہمی تقسیم وقتی انتفاع کے لیے تھا یا مستقل تملیک تھی؟ حضرت ام ایمن کسی انصاری صحابی کی زمین واپس نہیں کر رہی تھی؟ بڑے برائے کرم اس پر روشنی ڈال دیں، اور کیا متبنہ کی توریث کی شرعی حیثیت پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ ثعلبہ ابن حاتب کے واقعے پر تھوڑی سی، تو ایک مستقل 1-2 گھنٹے کا مضمون آپ مجھے دے رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، تھوڑی سی روشنی کیسے ڈال دیں۔ حاتب ابن بلتع کا واقعہ الگ ہے، اور یہ جو ہے زمینیں جو ان حضرات نے دی تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ان کی طرف سے مہاجرین کی طرف، انصار کی طرف سے پیشکش تھی، لیکن مہاجرین نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ کسی نے بھی مالکانہ طور پر زمین نہیں لی تھی، انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو مہاجرین انصار نے یہ پیشکش کی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کام میں حصے دار بن جائیں گے، اور جو پیداوار ہوگی اس میں آپ کا آدھا ہوگا، آدھا ہمارا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ خود انصار مہاجرین کے پاس زمینیں نہیں ہو گئی، اور جب یہودیوں کے علاقے فتح ہوئے، خیبر کا علاقہ فتح ہوا، بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا، ان کے باغات مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے درمیان اس کو تقسیم کرنا چاہا، تو انصار نے کہا کہ ہم لیں گے نہیں جب تک کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی نہ دیں، ہمارے مہاجر بھائیوں کو حصہ لگائیے تب ہم لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کو جو فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تھے انصار و مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب خود مہاجرین کے پاس زمینیں ہو گئیں تو جو زمینیں انصار کی مہاجرین کے پاس تھیں، چاہے بٹائی پر تھی یا انہوں نے ان کے حوالے کر دیا تھا کہ چلو زمین کے مالک ہم ہیں لیکن تم اس کی مکمل پیداوار کے مالک ہوئے کام کرتے رہو، وہ سب انہوں نے واپس کر دیا۔ اسی سلسلے کا وہ واقعہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کھجور کا درخت تھا جو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا۔ جب وہ لینے کے لیے آئے کہ حضرت اب وہ درخت واپس دلوا دیجئے، آپ نے حضرت ام ایمن سے کہا درخت دے دو، کہ نہیں دوں گی، یہ حضور کی حاضنہ تھی، کھلونی کھلانے والی، کہ نہیں دوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے گردن میں ہاتھ دے کر نہیں دوں گی، کیوں دوں گی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راضی کیا، اس ایک درخت کے بدلے میں 10 درخت دے کر وہ درخت واپس دلوایا۔ بڑی نیک خاتون تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ۔ بہرحال یہ جو انہوں نے سوال کیا اس کا حاصل یہی تھا کہ انصار کی طرف سے پیشکش تو یہی تھی کہ ہم زمین مالکانہ طور پر دیں گے، لیکن مہاجرین نے مالکانہ طور پر لیا نہیں، دو طرح سے لیا تھا، یا تو پوری زمین باغ لے لیا، کھیتی کرتے رہے، پیداوار استعمال کرتے رہے، بعد میں وہ باغ واپس کر دیا، یا ان کے ساتھ کام میں شریک ہو کر بٹائی پر کام کرتے تھے اور اس کی پیداوار سے نفع اٹھاتے تھے۔ باقی نہیں حضرت وہ تو بتلایا تھا، چند روز کے بعد انہوں نے خود اپنا نکاح کر لیا۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے انہوں نے فوراً کہا تھا کہ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، تمہارے اہل میں برکت عطا فرمائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال چلیے دعا فرما لیجئے اپنے لیے، پوری امت کے لیے، تمام ضرورتوں کے لیے، اور اس کے بعد کام میں لگ جائیے، وقت ضائع ہونے سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم حببنا للایمان وزین فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا ضرا إلا كشفت ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا أسيرا إلا فككت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام گناہوں پر قلم عفو پھیر دے، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اے اللہ کامل طور پر معاف فرما دے، مغفرت تامہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم کا، فضل کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دامن میں کوئی ایسا عمل نہیں جو ہم تیرے دربار میں پیش کر سکیں اے اللہ، لیکن تیرے نیک و صالح بندے، تیرے پسندیدہ بندے تیری رضا والے اعمال بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کے صدقے طفیل میں
ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، تلاوت کو قبول فرما لے، صدقہ خیرات کو قبول فرما لے، زکوٰۃ کو قبول فرما لے، اور ذکر و تسبیح کو قبول فرما لے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جو نیک عمل تیری توفیق سے ہو اللہ اس کے اندر ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اپنے فضل سے کمال درجے کی قبولیت عطا فرما، اس کے اجر و ثواب سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کو زنگوں سے پاک فرما دے، اے اللہ نیکی کا جذبہ پیدا فرما، گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما، نیکی کا شوق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، اے اللہ ہر نیک کام کی رغبت عطا فرما، اے اللہ برکت والی حلال روزی عطا فرما، مال کے اندر برکت عطا فرما، جان کے اندر برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، جان مال عمر عزت تمام چیزوں کو اپنی طاعت میں دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے اللہ ان کی خدمت کرنے کو، ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والدین کے حقوق کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی اللہ ان کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحور الاعداء والجبابرہ۔ اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم اہلک اموالہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ مسلمانوں کے اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان کو ناکام بنا دے، اے اللہ سازش کرنے والوں کی سازشیں انہی کے اوپر پلٹ دے، ان کے قید کو ان کے اوپر لوٹا دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، لیکن تو بڑی قدرت والا ہے۔ اے اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اے اللہ تو دین کے نام لیوا ہے، اے اللہ دین کی عزت کی حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی حفاظت فرما، ہم کمزوروں کی مدد فرما۔ اے اللہ دین پر ہونے والے حملوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علم دین عطا فرما، دین کا صحیح علم عطا فرما، دین کی صحیح معرفت عطا فرما، اپنا سچا تعلق نصیب فرما، حق کو حق جاننے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل جاننے کی توفیق عطا فرما، حق کا اتباع نصیب فرما، باطل سے بچنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے، اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کے عقیدے کی حفاظت فرما، ان کے دین کی حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنے سے آزمائش سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کا تو محافظ بن جا۔ اے اللہ ان مبارک راتوں میں تیرے نیک بندے دنیا جہان میں کہیں بھی بیٹھ کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو خیر کی چیزیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان سب میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہ رہے ہیں ان سب میں ہمیں ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ مجمع کے اندر موجود یہ تیرے بندے اپنے دل میں جو خواہشیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہر ایک کو اس کی جائز مقصد کے اندر کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بچے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بوڑھے جوان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، لا علاج بیماری سے بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو رزق سے پریشان ہیں ان کو روزی عطا فرما، جن کے پاس کاروبار نہیں ان کو کاروبار عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں کے اندر بچے اور بچیاں بغیر نکاح کے ہیں اے اللہ ان کو مناسب رشتہ عطا فرما، والدین کو اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے مواقع عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک و صالح بنا دے، برے ماحول کے برے اثرات سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دل و دماغ کی بھی حفاظت فرما، خیالات کی بھی حفاظت فرما، آنکھوں کی بھی حفاظت فرما، زبان کی بھی حفاظت فرما، کان کی بھی حفاظت فرما، ہاتھ پیر کی بھی حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے شرور سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ شب قدر کے مقبول عبادت نصیب فرما، اے اللہ شب قدر کے مقبول عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر وہ رات گزر چکی ہو تو اس میں بھی ہمارا حصہ مقدر فرما، آج کی رات اگر شب قدر ہے اللہ تو اس کی عبادت بھی ہمیں عطا فرما، اور اگر آئندہ آنے والی اللہ تو اس کی بھی توفیق ہمیں عطا فرما۔
اے اللہ ہماری جو خیر کی چیزیں تجھ سے مانگنی چاہیے ہم نہیں مانگ سکے، اللہ بغیر مانگے ہوئے عطا فرما۔ جن شرور سے ہمیں پناہ چاہیے اور ہم نہیں چاہ سکے، اللہ ان سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ جن بزرگوں کے علوم و فیوض سے ہمیں نفع پہنچ رہا ہے، اللہ اس کا بہترین ان کو بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام محسنین کو ان کے احسان کا بدلہ عطا فرما، جن کا ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا احسان ہو، اے اللہ ان کے احسان کا تو اپنے خزانے غیب سے بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے حقوق ہمارے ذمہ واجب ہیں ہم ان کو ادا نہیں کر پائے، اے اللہ مرنے سے پہلے حقوق و لباس سے ہمیں پاک فرما دے، اور اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو اللہ میدان محشر کی رسوائی سے ہمیں بچا لے، اپنے خزانے سے اس کا بدلہ عطا فرما کر حق مانگنے والوں کو راضی فرما کر اے اللہ ہمیں وہاں کی رسوائی سے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعیمها وما یقربنا الیہا من قول او فعل او عمل، ونعوذ بک من النار وما یقربنا الیہا من قول او فعل او عمل۔ اللہم انا نعوذ بک من سوء، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔